بجلی کی طرح گزرے گا، اعمال نامہ دانے ہاتھ میں ملے گا، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ یعنی عمل تمہارا ٹھیک ہو گیا تو اللہ پاک دنیا، موت، قبر، حشر، آخرت، ہر جگہ اللہ تمہارے حالات ٹھیک کر دے گا اگر اعمال ٹھیک ہو گئے۔ ایک مجموعہ، ایک ملک، اس کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، اللہ اس ملک والوں کے حالات اچھے کر دیں گے۔ ایک قوم اپنے اعمال کو اچھا کر لیتی ہے، صحیح یقین کے ساتھ چلتی ہے، حضور والے طریقے کو سیکھ کے ہر کام میں چلتی ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ پاک اس قوم کے حالات کو اچھا کر دیں گے۔ اللہ کے ہاں کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، کسی کا کو اللہ سے نہیں کہ کوئی رشتہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، سب اس کی مخلوق ہے۔ اور اللہ کے ہاں اس کو دیکھا جائے گا کہ کون تقوی والا ہے، کون متقی ہے، کون اعمال والا ہے، اس پہ فیصلہ۔ تو جن قوموں کے اچھے اعمال ہوں گے اللہ ان کے اوپر اچھے حالات لے کر آئیں گے۔ میرے بھائیو، اعمال کا تعلق اور حالات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اعمال میں کہ آدمی دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کو عزت دے گا، اوپر سے آسمان سے عزت کا فیصلہ آئے گا، اللہ اس کو عزت دے دے گا۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ پاک اس کی عمر کو لمبا کر دے گا، اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا، جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے لوگوں پر جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کہ آسمان سے کوئی بلا اترتی ہے، کوئی مصیبت اترتی ہے، لیکن بستیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور آخر راتوں میں استغفار کرتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ وہ آئی ہوئی مصیبتیں واپس چلی جاتی ہیں، وہ بائیں بلائیں واپس چلی جاتی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، مسجدیں نبیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں، جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ مسجدیں جب آباد ہوتی ہیں تو آبادیوں کے لیے دعا کرتی ہیں، آسمان سے مصیبتیں اترتی ہیں، مسجدوں کی آباد کرنے والوں سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ جو مسجدوں میں کثرت سے رہتے ہیں وہ اللہ کے ہم نشین ہیں، فرشتے ان کے اللہ کے پڑوسی ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں۔ کسی کام کو نکلتے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں فرشتے ان کی تیمارداری، ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ مسلمان تو مسجد والا تھا، مسلمان تو مسجد والا تھا، مسجد تربیت کی جگہ تھی، یہاں علم سیکھتا تھا، یہاں مسجد میں آ کے وہ اللہ کا دھیان سیکھتا تھا، ذکر والا بنتا تھا، اخلاص سیکھتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ سیکھتا تھا۔ اس کے اندر جب مسجد میں آتا تھا اس کے اندر تواضع آتی، اس میں سچائی آتی، اس میں امانت داری آتی، اس میں تقوی آتا، اس میں لوگوں کی ہمدردی خیرخواہی آتی تھی۔ مسجد انسان کے بننے کی جگہ تھی، انسان کی تربیت کی جگہ تھی۔ جب مسلمان مسجد سے کٹا اللہ کی طرف سے بھی ذلت مسلط ہو گئی، دنیا کے اندر بھی اللہ نے رسوائیاں اس کا مقدر بنا دی۔ مسجد والی زندگی ہر جگہ وجود میں ہے، ہر جگہ وجود میں ہے۔ اللہ پاک نے ایک ہی زندگی دی ہے، دوبارہ کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا کہ یہ تیرا جنازہ ہے، اور اگر تجھے برا لگے تو میرا جنازہ ہے۔ جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں جی مجھے تو کوئی بتانے والا، کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، حالانکہ یہ شخص کسی کی آنکھ بند کر رہا ہے، کسی کو غسل دیتا ہے، کسی کو کفن دیتا ہے، کسی کا جنازہ پڑھتا ہے، کسی کو قبر میں اتارتا ہے، یہ سب اس کو یاد کرانے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ دنیا کی محبت میں کہ دو نشے ہیں، دو نشے ہیں، ایک جہالت کا نشہ اور دوسرا سکرۃ حب العیش، دنیا کی مال کی محبت کا نشہ۔ جیسے نشے میں آدمی گرا ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی،
اس طرح سے آدمی کو جہالت کا نشہ، جہالت کیا ہے؟ اللہ کو نہ پہچاننا، اللہ کے رسول کو نہ پہچاننا، اللہ کے جو ضابطے ہیں، جو قانون ہیں، ان کو نہ پہچاننا، یہ جہالت ہے۔ ٹھیک ہے، لوہا، لکڑی، پیتل، تانبا، دنیا کی چیزوں کی تو بہت ساری سمجھ حاصل کر لی، لیکن اللہ کو نہیں پہچانا۔ وہ ذات جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے، آسمان اس نے بنائے، ہوائیں اس نے چلائیں، سورج کو وہ مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، دن میں سے رات کو نکال کے لاتا ہے، رات کو دن کے اوپر لپیٹ دیتا ہے، وہ اللہ جس کا علم اتنا مضبوط اور اتنا مکمل ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد کو وہ جانتا ہے، بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، رات جن چیزوں کو چھپا لیتی ہے، دن جن چیزوں کو روشن کرتا ہے، سب کا اس کو علم ہے۔ سمندر اپنی تہوں میں، پہاڑ اپنے غاروں میں، دو آسمان اپنے بیچ میں، دو زمینیں اپنے درمیان میں، کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتی، ویسے علم والا ہے۔ کس سمندر میں کتنا پانی ہے، کس پہاڑ کا کتنا وزن ہے، اس کا اس کو علم ہے۔ وہ اللہ، اس اللہ کو پہچاننا، اس اللہ کو پہچاننا، اس اللہ کی قدرت کو پہچاننا، یہ سب اس کی قدرت سے وجود میں آیا، اس کے ارادے سے وجود میں آیا۔ اس نے حکم دیا، آسمان بن گئے، زمین بن گئی، کچھ نہیں تھا، ایک اللہ کی ذات تھی، اللہ کی ذات تھی۔ اللہ نے پانیوں کو پیدا فرمایا، اس پہ تجلی فرمائی، آسمان بنا دیے، زمینیں بنا دی، اور انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کو قابل اکرام بنایا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو قابل اکرام بنایا ہے۔ قسمیں کھا کے فرمایا، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، برکت والے شہر کی قسم اور طور پہاڑ کی قسم کھائی، قسمیں کھا کے فرمایا کہ ہم نے اس کو بڑی خوبصورت شکل میں، بڑے شاندار پیرائے میں پیدا کیا ہے۔ اس کو، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کے ضابطوں کو پہچاننا، اللہ کی قدرت کو پہچاننا۔ آدمی جہالت میں اللہ کو نہیں جانتا، علم کہتے ہی اللہ کو پہچاننے کو ہے، اور وہ اللہ، اس اللہ کے قدرت اس کو دیکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنی قوم ہے اس کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کی طرف، قوم مذاق اڑاتی ہے، ٹھٹھا اڑاتی ہے، نمرود مقابلے پہ آ گیا، اللہ پاک نے پھر اپنی قدرت دکھائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے صاحب کہا کہ دیکھو میرا رب وہ ہے، اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے تندرستی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، میرا اللہ وہ ہے، اس کو پہچان۔ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بت ہیں، مٹی کے بت ہیں، سب مٹی کے بت ہیں، مٹی کے ماتو، جیسے یہ مٹی کا بت بنا ہوا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صدر صاحب بھی مٹی کا بت ہے، وزیر اعظم صاحب بھی مٹی کا بت ہے، وزیر صاحب بھی مٹی کا بت ہے، ان کے اندر ایک اللہ کا امر کام کر رہا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو ان کو بتائیے کہ روح اللہ کے امر سے، یہ اللہ کا امر ہے جن میں کام کر رہا ہے، ورنہ یہ مٹی، اور مٹی بھی ایسی کہ ایک دن، 2 دن، 3 دن اس کو رکھو، جب روح نکل جائے تو اس سے بدبو اور تعفن اٹھنے لگے، ایسی گندی، ایسی مٹی۔ ابتدا اس کی ایسی گندی کہ کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں۔
بدن کو لگ جائے تو بدن ناپاک ہو جائے، یہ سب مٹی، اور ان بتوں سے نہیں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، مقابلہ کرنا شروع کیا، کرتے 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 جب ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو توڑا، غصے میں آ گئے اور کہا کہ اس کو آگ میں ڈال لو۔ باطل جب عاجز آ جاتا ہے تو پھر ٹکراؤ پہ آتا ہے، مقابلے پر آتا ہے، پھر جان کے در پہ ہو جاتا ہے، ان کو ختم کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لیا اور آگ جلائی اور اس آگ میں ڈالنے کی تدبیر بنائی، لیکن ابراہیم علیہ السلام جس رب کی طرف بلا رہے ہیں اس رب کو پہچانتے، اچھی طرح پہچانتے ہیں، اچھی طرح کہ اب وہ امتحان آیا، فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اللہ آپ کے خلیل کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، تو ہم اس کی مدد کر دیں، ہے کہ جاؤ اگر وہ آپ کی مدد لیتا ہے تو جاؤ جا کے اس کی مدد کر دو۔ ابراہیم کی آئے، آ کے عرض کیا کہ ابراہیم کیا ہم آپ کی مدد کریں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اما علیک فلاح، مجھے مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، ایک طرف ہو جاؤ، یہ میرے اور میرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگ لو، تم اللہ سے مانگو تو صحیح، وہ اللہ میرے حال کو جانتا ہے، یہ میرے لیے کافی ہے، وہ میرے حال کو جانتا ہے۔ اگر وہ مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے پہ تیار، اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو وہ بچانے پہ قادر ہے، اسے کسی سبب کی ضرورت نہیں، وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو ایک نظام اس نے بنایا ہے۔ ادھر سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ان کی زبان پہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، وہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، بہترین کام بنانے والا ہے، بہترین کام بنانے والا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ پوچھتے ہیں بندے سے علیہ اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ جو ہے اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بندہ نہیں، اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو آگ میں پھینک دیا، پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی اور آگ کو ایسا ٹھنڈا کیا، سلامتی والا ٹھنڈا کیا اور اس کو باغ میں بدل دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، دیکھو اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، یہ اللہ نے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھا کہ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ اللہ عصا ہے، عصا ہے، میرا ہے، اور میں اس سے بہت سارے فائدے اٹھاتا ہوں، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اپنی بکریاں چراتا ہوں، اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں، اور بہت سارے فائدے ہیں اس پہ میرے لیے۔ اچھا اس کو پھینک دو، پھینک دیا۔ جب جو ہی پھینکا اس کی شکل بدل گئی، آگ کی شکل نہیں بدلی، آگ کی شکل وہی رہی، اللہ نے اس کی تاثیر بدل دی، اور یہاں اس کی شکل بھی بدل دی، تاثیر بھی بدلی، شکل بھی بدلی، دونوں بدل دی۔ اب وہ عصا کو سانپ میں بدل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اب وہ دیکھا اور سانپ کو اس سے بھاگے، فطرت ہے انسان کی، نقصان کی چیز سے بھاگتا ہے، نفع کی چیز کے قریب آتا ہے۔ تو جب بھاگنے لگے تو اللہ نے کہا کہ نہیں، واپس آئیے اور آگے اس کو پکڑیے، سانپ کو پکڑیے، پیچھے سے پکڑنے کا نہیں، آگے سے پکڑے، ہاتھ پہ کپڑا نہیں، بغیر کپڑے کے پکڑے، منہ کی طرف سے پکڑے۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے جو ہی پکڑا، اللہ نے اس کو پھر لاٹھی میں بدل دیا، اور یہ بتایا کہ دیکھو نقصان کی چیز کو نفع کی چیز میں بدلنا اور نفع کی چیز کو نقصان کی چیز میں بدلنا، یہ ہمارے ارادے سے، ہمارے امر سے۔ نفع کی شکل میں سے نقصان نکال کے لے آئیں اور نقصان کی شکل میں سے نفع نکال کے لے آئیں۔ اللہ کے امر، اللہ کے حکم کو دیکھ کے چلنا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کے حکم کو پہچاننا، اور حکم کی وجہ سے نقصان کی چیز کو پکڑ لیا، اللہ نے اس کو نفع میں بدل دیا، اور اللہ کے حکم کی وجہ سے نفع کی چیز کو چھوڑ دیا، اللہ نے دکھایا کہ دیکھو اس میں تمہارے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو سارے کا سارا نظام اللہ کے ارادے سے، اللہ پاک کے امر سے چل رہا ہے، ایک ایک ذرہ اس کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے،
وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ وہ نمرود جو اپنے سامنے سجدے کراتا تھا، جب اللہ کی طرف سے ارادہ، اللہ کی طرف سے حکم آیا تو اسی سر کے اوپر اللہ نے جوتے لگوائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ فرعون کو اللہ نے ذلیل کیا، قارون کو مال کے نشے میں، کہ مال کا نشہ ہوتا ہے، حیثیت میں، دنیا کی محبت کا نشہ، یہ نشہ صحیح چیز سمجھ ہی نہیں دیتا، تو اس مال کے نشے میں موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگانا چاہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، سجدے میں پڑے، اللہ سے مانگا، اللہ پاک نے زمین کے اندر اس کے خزانوں سمیت اس کو دھنسا دیا، غرق کر دیا، زمین کے اندر دفن کر دیا۔ یہ اللہ کے ضابطے ہیں، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی قدرت کو پہچاننا، یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ مخلوق کو جاننا یہ علم نہیں ہے، اصل اللہ کو پہچاننا۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آخرت کی طرف بلاتے ہیں۔ سب انبیاء کرام کی ایک دعوت ہوتی ہے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کی طرف کو چلو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ پاک تمہیں کامیاب کریں گے۔ اے میری قوم، ہاں۔ نوح علیہ السلام برسوں سمجھاتے رہے لیکن مان کے نہیں دیا۔ تو اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی، تھوڑے سے چند ایک لوگ، 100 سے کم، اللہ نے ان کو، جو ایمان والے تھے، جو نبی کی بات ماننے والے تھے، اللہ نے ان کو عزتیں دی، بلندیاں دی، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور ایک اکثریت لمبی چوڑی دنیا میں ایک یقین پھیلا ہوا نا جی کہ اکثریت اس کے ساتھ ہے۔ مبارکبادیں دیتے ہیں کہ جی آپ الیکشن جیت گئے، مبارکباد ہو، آپ اکثریت آپ کے ساتھ ہو گئی، زیادہ ووٹ آپ کو مل گئے۔ نہیں، قوم نوح میں بھی زیادہ ووٹ لینے والوں کو اللہ نے غرق کر دیا، دفن کر دیا، اللہ نے ان کو پانی کے اندر ڈبو دیا۔ ہاں، یہ ووٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، اکثریت کس کے ساتھ ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے اس کے کام بنیں گے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کو پہچاننا، اللہ کے اوامر کو پہچاننا۔ قوم عاد نے، اس نے آواز لگائی، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہٹے کٹے پہلوان، درخت کو ایسے چند جھٹکے دیکھے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، ایسے مضبوط طاقتور۔ لیکن نشہ ہوتا ہے دنیا کی محبت، اپنی حیثیت بنانے میں، اس میں دھوکے میں آ جاتا ہے۔ آخرت سامنے نہیں رہتی، موت سامنے نہیں رہتی، کہ کتنا بھی ہٹا کٹا پہلوان ہو۔ ایک آدمی ملا، بہت معروف قسم کا آدمی تھا، 2 آدمیوں نے، بہت کمزور ہو گئے، 2 آدمیوں نے سہارے سے اٹھایا، اس کو کھڑا کیا اور بڑی مشکل سے اس کو وضو کے لیے لے کے گئے۔ اور مجھے دیکھا تو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ سچ بتاتا ہوں، جب میں جوان تھا تو ان 2 انگلیوں سے میں 2.5 من کی بوری کو اٹھا کے ایسے پلٹ دیتا تھا، اور اب حال یہ ہے کہ 2 آدمیوں کے سہارے زمین سے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں۔ اللہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو، قوت اللہ کے ارادے سے ملتی ہے، طاقت اللہ کے ارادے سے ملتی ہے، اور اس جوانی کی قوت کو صحیح رخ پہ استعمال کرنا ہے کہ جو وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ ان سے بات کرو بھائی، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اللہ پاک اس کو دیں گے، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں پرانا کر دے، جوانی میں دین پہ چلنا شروع کرے، چلتے 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 بوڑھا ہو جائے، اللہ پاک اس کو 70 صدیقین کے برابر اجر دیں گے۔ تو بدن کی قوت کو صحیح رخ پہ استعمال کرنا ہے۔ نہیں مانے، نہیں سمجھ میں آئی، حود علیہ السلام نے آگے بہت سمجھایا، دعوت دی۔ نبی تو بے چین ہوتے ہیں،
اور پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ بھئی مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ کی بندگی پہ آ جاؤ، اللہ کی اطاعت پہ آ جاؤ، لیکن مقابلے پر آ گئے۔ اللہ پاک نے ہوا کا عذاب بھیجا اور 1 ہفتے تک رات دن وہ ہوا چلی اور اٹھا اٹھا کے پھینکا، گردن ایک طرف، سر ایک طرف، دھڑ ایک طرف، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوتے ہیں۔ اور یہ بنیاد سمجھا دی کہ دیکھو اس سے نہیں ہوتا، بدنی قوت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم صنعتی ترقی میں بہت آگے، پہاڑوں کے اندر کھود کھود کے ان میں کالونیاں بنائی ہوئی تھی، رہائش کی جگہ بنائی تھی، ہوا کا انتظام، روشنی کا انتظام اندر کیا ہوا تھا۔ چونکہ قوم عاد ہوا سے ہلاک ہوئی تھی، اس لیے ہم ہوا سے نہ ہلاک ہو۔ اندر نوح علیہ السلام کی قوم پانی کا عذاب آیا تھا، اس سے بچنے کے لیے اوپر پہاڑوں کی چوٹیوں کے اندر وہاں گھر بنا لیے۔ اللہ پاک کی طرف سے جب فیصلہ آیا، نبی جب دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت اگر مان لی جائے تو کامیابی ہے، اگر مقابلہ کیا جائے، نبی کا استہزاء اڑایا جائے، اس کے ساتھ ٹکراؤ پہ آ جائیں، پھر اللہ پاک نہیں چھوڑتے۔ اللہ پاک کی طرف سے اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، اللہ کے لشکروں کو جدھر سے چاہے اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے۔ تو اللہ پاک نے اپنا امر بھیجا، ایک فرشتے کی چیخ، اس نے جگر پھاڑ دیا، ختم کر دیا اللہ نے۔ اور دیکھو یہ بنیاد اللہ پاک نے سمجھا دی ہم سب کے لیے کہ دیکھو یہ تمہاری صنعتی ترقی، تمہارے بڑے بڑے کارخانے، تمہارے اتنے رہائش کی اتنی اسکیمیں اور اتنے انتظامات، یہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے اگر تم نبی کی اطاعت اور اللہ کی بتائی ہوئی زندگی پہ نہیں چلو گے۔ پھر کہیں زرعی ترقی، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے معیار ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ قوم سبا یمن کا علاقہ تھا اور یمن میں لمبی چوڑی زراعت تھی، سد المعارب ایک بڑا ڈیم بنایا ہوا تھا، 70 نہریں اس سے نکلتی تھی، 70 نہریں، اتنا بڑا ڈیم بنایا ہوا تھا، 70 نہریں۔ انبیاء کرام نے آ کے دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ کیا، لیکن کہ یہ جو دنیا کا نشہ ہے نا، یہ نہیں سمجھنے دیتا بات کو، نہیں سمجھ میں آئی بات، مقابلہ کیا۔ اللہ پاک نے اس ڈیم کا ایسا انتظام کیا، اسی ڈیم کو ان کے اوپر توڑا اور وہ ساری بستیوں کو، سارے باغات، سب فصلوں کو بہاتا ہوا لے کے چلا گیا، سب ختم ہو گیا۔ اور کہا کہ دیکھو زرعی ترقی یہ تمہارے کاموں، تمہاری کامیابیوں کا ذریعہ نہیں ہے جب تک دین تمہارے اندر نہیں ہوگا، جب تک اللہ اور اللہ کے نبی کو، اس کی بات کو نہیں لے کے چلو گے۔ لوط علیہ السلام کی قوم اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑی چل رہی، اندھا دھند خواہشات کے پیچھے۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، ان کی بستیوں کو اٹھا کے الٹا کر کے پھینکا اور اوپر سے کنگرے پتھروں کی بارش برسا دی۔ یہ ضابطے ہیں، یہ قانون ہیں اللہ کے بنائے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک کو پہچاننا، اللہ کے ضابطوں کو، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو پہچاننا، اس کو علم کہتے ہیں، اس کو سمجھداری کہتے ہیں۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو معلوم کرنا، کس موقع پر اللہ کا کون سا حکم ہے، ہم اس حکم کو پورا کریں گے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پہچاننا، ان کے طریقوں پہ اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، اس پہ اللہ ہمیں کامیاب کریں گے، اس پہ اللہ ہمیں عزتیں دیں گے، اس پہ اللہ ہمیں بلندیاں دیں گے۔ ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ ہے۔ بندہ کہتا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، سیدھے راستے کی طرف، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا،
انبیاء کرام اور صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ اہدنا صراط، علماء فرماتے صراط اس راستے کو کہتے ہیں جس میں 5 باتیں ہوتی ہیں، جس میں 5 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی موڑ نہیں اس میں ہوتا، بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ دوسری کھلا کشادہ ہوتا ہے، اور تیسرا وہ سب سے آسان ہوتا ہے اور سب سے مختصر، سب سے آسان اور سب سے مختصر ہوتا ہے، اور چوتھا وہ منزل تک پہنچانے والا ہوتا ہے، منزل تک پہنچاتا ہے۔ اور پانچویں بات بڑی اہم ہے کہ وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، ایک ہی راستہ۔ یہ 5 باتیں اس کو کہتے ہیں صراط، وہ ایک ہی۔ فضائل اعمال میں آخری حصہ ہے نا، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا کیا ہے؟ واحد علاج، ایک ہی راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دھوکہ لگتا ہے، جیسے پہلوں کو دھوکہ لگا، بدنی قوت کا دھوکہ لگا، اس سے کام بن جائیں گے، حکومتوں کا دھوکہ لگا، 16 لاکھ فوج سمیت اللہ نے فرعون کو اور اس کی فوجوں کو پانی میں غرق کر دیا۔ دھوکہ لگتا ہے، ارے پورے حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، حاکم ہیں، گورنر ہیں، وزیر اعلیٰ، صدر ہیں، بن جاؤ تم۔ دھوکہ لگتا ہے۔ تجارتی منڈیوں کے مالک ہیں، قوم شعیب کی طرح سے تجارتی منڈیوں کے مالک ہیں۔ تو یہ دھوکہ ہے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، دھوکہ ہے۔ انبیاء علیہ والسلام آ کے انسانوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے انسانوں کے لیے بھیجا۔ پہلے نبیوں کو تو کسی طبقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی زبان، کسی علاقے کے لیے بھیجا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کی طرف اپنا رسول، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ اے ہمارے نبی، آپ فرما دیجئے اے دنیا بھر کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ کالا ہے، گورا ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، ترکی میں رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، افریقہ میں، ہر انسان جو دنیا میں آیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اب آپ ہی کی نبوت چلے گی، اور آپ کو سارے طبقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی محنت کا اثر سب پر پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ نے آواز لگانی شروع کر دی۔ 3 سال تو چپکے آپ نے محنت کی، خاموشی سے، جو قریب والے تھے ان سے دعوت دی، ان سے بات کی، اکثر ان میں سے ایمان لے آئے۔ ابو بکر ایمان لے آئے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایمان لے آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت زید ابن حارثہ ایمان لے آئے۔ چپکے پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ نے اعلیٰ اعلان دعوت دینی شروع کی اور لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف۔ مکہ کے بازاروں میں آپ آواز دے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا بھر کے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس جا رہے ہیں۔ نبی کے اندر ایک شفقت، ایک خیر خواہی، ایک ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے جو اس کو مجبور کرتا ہے کہ لوگوں کے پیچھے پھرتا ہے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے احکامات کی طرف بلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، عزت اللہ کے ہاں سے ملے گی، کامیابیاں اللہ کے ہاں سے ملیں گی، امن اللہ کے ہاں سے ملے گا۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر کسی ایک آدمی کو کامیاب کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، اور ناکام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ حالات اللہ کے ارادے سے بنتے ہیں اور بگڑتے بھی اللہ کے فیصلے سے۔ ان حالات پر اللہ کا قبضہ ہے۔ جیسے چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، ایسے حالات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں
اللہ پاک عزت دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ ذلیل کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ضابطے ہیں اللہ کے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ قبرص میں تھے، مسلمانوں کی ایک جماعت تھی اس کے ساتھ، وہاں کفار کے ساتھ لڑائی ہوئی، اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور ان میں سے جو اہل باطل تھے ان میں سے بہت سارے مارے گئے، کچھ قیدی بن گئے، اور ان کے جو مال تھا وہ مال غنیمت بن گیا۔ تو اس سارے حالات کو دیکھ کے وہ رو رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے سارا منظر دیکھا تو ایک طرف چلے گئے، وہاں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ حضرت جبیر ایک شخص ہے، وہ ان کے پیچھے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ابو دردہ، آج کے دن میں اللہ نے مسلمانوں کو اور اسلام کو فتح دی، اور ایسے مبارک دن میں آپ آج بھی بیٹھ کے رو رہے ہیں، اتنے بڑے حضور کے صحابی ہیں آپ، کیا بات ہے؟ کہنے لگے جبیر سمجھتے نہیں ہو تم سمجھتے نہیں ہو کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ قوم کھاتی پیتی تھی، اپنے راحت سے رہ رہی تھی، ہر قسم کی سہولت آسائش اس کو میسر تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی بغاوت کی، پھر اللہ نے ہمیں ان کے اوپر مسلط کیا، اور اب تم ان کا حال دیکھ لے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو جو قوم اللہ کے اوامر کو توڑ دیتی ہے وہ یوں ہی برباد ہو جاتی ہے، یوں ہی برباد ہو جاتی ہے۔ حالات اللہ کے ارادے سے آتے ہیں، جس قوم کے لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں ان پر سے بارشیں روک لی جاتی ہیں، جس قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان پر بے وقت کی بارشیں آتی ہیں، فصل کاٹنے کا وقت ہوگا بارش روک لیں گے، فصل اس کو اگانے کا وقت ہوگا بارش روک لیں گے، کاٹنے کا وقت آئے گا بارش شروع کر دیں گے۔ جس قوم میں بے حیائی بے پردگی عام ہو جائے گی اس پر نئی نئی بیماریاں آئیں گی، اچانک موتیں ہوں گی۔ یہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول ہیں، قوموں کے حالات بننے کی وجوہات ہیں اور ان کے حالات کے بگاڑ کے اسباب ہوتے ہیں۔ جب اچھے اعمال ہوتے ہیں، جس قوم کے لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک ان میں سے ان کو ہر تنگی سے راستہ دے دیتے ہیں، ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں۔ جس قوم کے لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے، یہ اعمال ہیں جن پہ اللہ پاک حالات کو بناتے ہیں۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں، اللہ پاک اس سے قبر کے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں، پل صراط پر سے کونتی بجلی کی طرح گزرے گا، اعمال نامہ دانے ہاتھ میں ملے گا، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ یعنی عمل تمہارا ٹھیک ہو گیا تو اللہ پاک دنیا، موت، قبر، حشر، آخرت، ہر جگہ اللہ تمہارے حالات ٹھیک کر دے گا اگر اعمال ٹھیک ہو گئے۔ ایک مجموعہ، ایک ملک، اس کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، اللہ اس ملک والوں کے حالات اچھے کر دیں گے۔ ایک قوم اپنے اعمال کو اچھا کر لیتی ہے، صحیح یقین کے ساتھ چلتی ہے، حضور والے طریقے کو سیکھ کے ہر کام میں چلتی ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ پاک اس قوم کے حالات کو اچھا کر دیں گے۔ اللہ کے ہاں کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، کسی کا کو اللہ سے نہیں کہ کوئی رشتہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، سب اس کی مخلوق ہے، اور اللہ کے ہاں اس کو دیکھا جائے گا کہ کون تقوی والا ہے، کون متقی ہے، کون اعمال والا ہے، اس پہ فیصلہ۔ تو جن قوموں کے اچھے اعمال ہوں گے اللہ ان کے اوپر اچھے حالات لے کر آئیں گے۔ میرے بھائیو، اعمال کا تعلق اور حالات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اعمال میں کہ آدمی دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اللہ پاک اس کو عزت دے گا،
اوپر سے آسمان سے عزت کا فیصلہ آئے گا، اللہ اس کو عزت دے دے گا۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ پاک اس کی عمر کو لمبا کر دے گا، اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا، جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے لوگوں پر جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کہ آسمان سے کوئی بلا اترتی ہے، کوئی مصیبت اترتی ہے، لیکن بستیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور آخر راتوں میں استغفار کرتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ وہ آئی ہوئی مصیبتیں واپس چلی جاتی ہیں، وہ بلائیں واپس چلی جاتی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، مسجدیں نبیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں، جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ مسجدیں جب آباد ہوتی ہیں تو آبادیوں کے لیے دعا کرتی ہیں، آسمان سے مصیبتیں اترتی ہیں، مسجدوں کی آباد کرنے والوں سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ جو مسجدوں میں کثرت سے رہتے ہیں وہ اللہ کے ہم نشین ہیں، فرشتے ان کے اللہ کے پڑوسی ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں۔ کسی کام کو نکلتے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں فرشتے ان کی تیمارداری ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ مسلمان تو مسجد والا تھا، مسلمان تو مسجد والا تھا، مسجد تربیت کی جگہ تھی، یہاں علم سیکھتا تھا، یہاں مسجد میں آ کے وہ اللہ کا دھیان سیکھتا تھا، ذکر والا بنتا تھا، اخلاص سیکھتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ سیکھتا تھا۔ اس کے اندر جب مسجد میں آتا تھا اس کے اندر تواضع آتی، اس میں سچائی آتی، اس میں امانت داری آتی، اس میں تقوی آتا، اس میں لوگوں کی ہمدردی خیرخواہی آتی تھی۔ مسجد انسان کے بننے کی جگہ تھی، انسان کی تربیت کی جگہ تھی۔ جب مسلمان مسجد سے کٹا اللہ کی طرف سے بھی ذلت مسلط ہو گئی، دنیا کے اندر بھی اللہ نے رسوائیاں اس کا مقدر بنا دی۔ تو مسجد والی زندگی ہر جگہ وجود میں ہے، ہر جگہ وجود میں ہے۔ اللہ پاک نے ایک ہی زندگی دی ہے، دوبارہ کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ انبیاء علیہ السلام ایک زندگی لے کر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل زندگی لے کر آئے ہیں، ایک پوری زندگی لے کر آئے، ایسی جامع ایسی مکمل زندگی ہے، ایک دن کا بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر پہ کنگھی کرنی ہے کیسے کرنی ہے، پاؤں میں جوتا پہننا اس کا کیا طریقہ ہے، بال بنانے اس کا کیا طریقہ ہے، بڑے سے بات کرنی ہے کس طرح سے، چھوٹے سے بات کرنی ہے اس کا کیا طریقہ ہے، لباس پہننا ہے اس کا کیا طریقہ ہے، کپڑا پہننے کا، کپڑا اتارنے کا، بیت الخلاء میں جانے کا، بیت الخلاء سے نکلنے کا، سفر کا طریقہ، حضر کا طریقہ، تنگی میں کیا کرنا، خوف میں کیا کرنا، بیماری میں کیا کرنا، فاقے میں کیا کرنا، تونگری میں کیا کرنا، کون سا حال ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے حبیب نے امت کی اور انسانیت کی رہنمائی نہیں فرمائی؟ ہر حال میں۔ لیکن کیا رحمان کے بارے میں جاننے والوں سے پوچھو، اہل علم سے جا کے پوچھا جائے، ان سے جا کے پوچھا جائے، بتائیے اس حال میں اللہ کا کون سا امر ہماری طرف متوجہ ہے، اس وقت میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس موقع پر کیا طریقہ بتایا ہے۔ ہر حال کے متعلق اللہ نے احکامات دے دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بتا دیے۔ خامد کو بتا دیا بیوی کا کیا حق ہے اور بیوی کو بتا دیا خامد کا کیا حق ہے، پڑوسی کو پڑوسی کے بارے میں بتا دیا، بڑوں کو چھوٹوں کے بارے میں، چھوٹوں کو بڑوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک آدمی آ گیا، سامنے بیٹھا ہوا تھا، ایک چھوٹا بچہ آیا، آ کے جب بچہ آیا تو اس نے اس کو پیار کیا اور پیار کر کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی بچی آئی، اس نے نہ اس کو پیار کیا نہ گود میں بٹھایا بلکہ زمین پہ اپنے پاس بٹھا لیا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے میری۔
فرمایا کہ تم نے اپنی اولاد میں عدل نہیں کیا، برابری نہیں کی۔ ماں باپ کا حکم ہے اولاد میں برابری کرنے کا، عدل میں۔ وہ تو وراثت تو اللہ پاک کے تقسیم کی ہے، اب اللہ کا اپنی حکمتیں ہیں اس کی۔ اولاد کو ایک آدمی، بڑے میاں ایک نوجوان، دونوں آ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ وہ دیکھو ان کا نام لے کے نہ پکارنا، ہاں ان کے آگے نہ چلنا، ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ اولاد کو بتایا ماں باپ کا کیا حق ہے ہر حال میں۔ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو کچھ مجمع بیٹھا تھا، نے فرمایا کہ جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہو وہ اٹھ کے چلا جائے۔ ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات تھی؟ یا رسول اللہ میری خالہ تھی، میرا ان سے بات چیت میں نے بند کر رکھی تھی، قطع تعلق کر رکھا تھا۔ آپ کی اس بات کو سنا، ان کے پاس گیا، ان سے جا کے معافی مانگی، آپ کا ارشاد ان کو سنایا، ان سے صلح کر کے واپس آ کے بیٹھا ہوں۔ میں تم نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ اگر کسی قوم میں ایسا شخص بیٹھا ہو جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے تو وہ پوری قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے، پوری قوم محروم ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ رشتہ داروں کا کیا حق ہے؟ صلہ رحمی۔ گھر میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کا کیا حق ہے؟ یعنی کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو آ کے اس پہ پر ملتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ کمزور ذات ہے اور کمزور ذات سے ہی پیدا ہوئی ہے، مبارک ہے وہ شخص جو اس کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے، قیامت تک کے لیے اس کی پیشانی میں خیر لکھ دی گئی کہ مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی رونق ہے، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں۔ ایک مفسر فرماتے ہیں اس سے مراد یہاں نیک بیٹیاں ہیں، نیک بیٹیاں ہیں۔ اور یوں ایک حدیث نقل فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی ایسا آئے گا کہ اس کو اللہ نے بیٹیاں دے رکھی تھیں، خود اس بیچارے کی زندگی بے دینی والی، اللہ کی نافرمانیوں والی رہی، لیکن بیٹیوں کو اس نے نیک بنایا، دیندار بنایا، اعمال والا بنایا۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، جب پیش ہوگا تو اس کا حساب کتاب جب کیا جائے گا تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے اعمال کی وجہ سے۔ جب یہ اعلان ہوگا تو اس کی وہ جو نیک بیٹیاں تھیں وہ آ جائیں گی اور آ کے کو کرتا پکڑ لے گی، کو اس کا بازو، کو ٹانگ اس کی پکڑ لے گی اور اللہ پاک کے سامنے زاروں قدار ہونے لگے، یہ اللہ، یہ ہمارا باپ ہے، بے شک اس نے بہت ساری نافرمانیاں کی، بہت سارے احکامات توڑے ہیں، اے اللہ، لیکن ہمیں اس نے نیک بنانے میں بڑی کوشش کی ہے، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ ان بچیوں کے رونے پہ رحم کھا کے اللہ پاک اس شخص کی مغفرت فرما دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ تو بڑی اللہ نے راستے بتائے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سے سب سے اچھا ہوں، یعنی مجھے دیکھو میں گھر والوں کے ساتھ کیسے چلتا ہوں۔ اللہ نے الحمدللہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، ایک دوسرے کے حقوق بتا دیے، مسافر کا مقیم پر کیا حق ہے، مقیم پر مسافر پر کیا حق ہے۔ کسی بیمار کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو تسلی دینے کے لیے، اس کو حوصلہ دینے کے لیے، تو اللہ کی رحمت بارش کی طرح اس پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو ایسے ہے جیسے اللہ کی رحمت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ جنت میں بعض محل ایسے ہیں جو شیشے کے بنے ہوئے ہیں، یعنی چاندی کے بنے ہوئے لیکن ہیں شیشے کی طرح سے، باہر سے اندر، اندر سے باہر نظر آتا ہے، ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان گھروں میں داخل کیسے ہوں گے جب وہ ہوا میں لٹکے ہوئے؟ فرمایا کہ جیسے پرندے اڑتے ہوئے اپنے گھونسلوں میں داخل ہوتے ہیں ایسے تم ان میں داخل ہو گے۔ یا رسول اللہ وہ کن کے لیے ہیں؟ لمن ہذا، وہ کن کے لیے ہیں؟ فرمایا کہ درد مندوں، بیماروں کے لیے، درد مندوں کے لیے اور مصیبت زدوں کے لیے، بیماروں کے لیے، مصیبت زدوں کے لیے اور درد مندوں کے لیے۔
اللہ پاک نے کس کے ساتھ کیسے چلنا ہے اس کے اصول بتا دیے۔ ایک آدمی جا رہا نہیں، آنکھوں کے متعلق احکامات دے دیے، کان کے متعلق احکامات دے دیے، زبان کے متعلق احکامات دے دیے، یہ بولنا یہ نہیں بولنا، یہ سننا یہ نہیں سننا، یہ دیکھنا یہ نہیں دیکھنا۔ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب دے دے گے۔ اور اسی آنکھ سے غیر محرم کو دیکھا تو اس کا نقصان ہو جائے گا آخرت میں۔ کانوں سے اذان کی آواز سنی، اذان کی آواز سنی، ہر کلمے جو اس نے سنا اس کا اس نے جواب دیا، اللہ پاک اس مرد کو 20 لاکھ نیکیاں دیں گے ہر کلمے کے بدلے میں، 20 لاکھ نیکیاں ملیں گے اس کا۔ اس سے قرآن کی آواز سنی، ہر حرف پر اس کو اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بعض اوقات بعض صحابہ سے کہا کہ قرآن پڑھو، میرے سامنے قرآن پڑھو، تو یا رسول اللہ آپ پر تو اترا ہے، کہا نہیں پڑھو۔ قرآن پڑھا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ اٹھا کے دیکھا تو آپ کی آنکھیں زاروں قطار رو رہی تھی۔ تو قرآن کو سننا، اس پر اللہ کے ہاں سے نوازا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی گانے بجانے کی آواز سنے گا کانوں سے تو میں کہ پگھلے ہوئے شیشے سے ان کانوں کو بھر دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ گانے بجانے کی آواز ان کانوں سے سنیں۔ کان اس کے متعلق احکامات ہیں، زبان کے متعلق احکامات ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر کرے گا، سبحان اللہ کہا جنت میں درخت لگ گیا، الحمدللہ کہا جنت میں درخت لگ گیا، اللہ اکبر کہا جنت میں درخت لگ گیا۔ اور جنت کے درخت، جنت کے پودے، اللہ اکبر، اللہ، یعنی کہہ رہے تھے نا کہ جنت کی ایک کوڑے کے برابر جو زمین ہے، ایک کوڑے کے برابر جو زمین ہے، پوری دنیا اس کی قیمت نہیں دے سکتی، ایک کوڑے کے برابر زمین ہے۔ دنیا میں بھی فرق ہوتا ہے، دیکھو یہ بنجر پہاڑ ہوتے ہیں نا، وہاں زمین سستی ہوتی ہے، اور پہاڑ شہر میں آ جاؤ اس میں مہنگی ہوگی، پھر اس میں بھی جو مرکزی جگہ ہوتی ہے اس میں اور بھی مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں، جنت کی ایک کوڑے کے برابر زمین۔ مولانا منظور نعمانی نے معارف الحدیث میں لکھا ہے کہ عربوں کے ہاں قافلے چلتے تھے، جب وہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو اس میں سواری سے نیچے اترتے تو ایک آدمی جگہ دیکھ کے بھی اس جگہ اپنا کوڑا ڈال دیتا۔ اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ میرا بستر اور میری جو 2-4 ضرورت کی چیزیں وہ یہاں پر میں رکھوں گا رات کو۔ اس سے جیسے ہمارے جماعتیں آتی ہیں بستر یہاں رکھ دیے، مطلب یہ کہ بھی آگے یہ 5-6-7 فٹ کی جگہ جو ہے نا جی، اس میں میرا یہ بستر ہوگا، ایسے ہوتا ہے نا جی بھائی، اس طرح سے وہ کوڑا ڈال دیتے تھے۔ اس سے تو یہ جو تقریباً چارپائی کے برابر جگہ ہے جنت کی، اس سے مراد یہ ہے کہ چارپائی کے برابر یہ جو جگہ بنتی ہے پوری دنیا اس کی قیمت نہیں دے سکتی ہے کہ جنت اس میں اس کی جو گھاس ہے وہ زعفران کی ہے، اور اس میں جو مکان بنے ہوئے ہیں، بعض مکان 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اور اس کا جو گارا ہے وہ مشک اور عنبر کا گارا ہے اس کا، اور بعض مکان تو اس میں جو اینٹیں، اللہ اکبر، یاقوت، سبز زمرد، سرخ یاقوت اور سفید موتی، ان کی جو ہے اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل پہ ان کا گمان گزرا ہے۔ آخرت اصل ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو سامنے رکھے اور اس کی تیاری میں لگا رہے، آخرت کو سامنے رکھ کے چلے، اس کا راستہ، اس کا ذریعہ دونوں جہانوں میں اللہ پاک کام بنا دے۔ اس کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کے احکامات پہ چلے، اللہ کے اوامر پہ چلے، اللہ کے دین پہ چلے، اللہ کو پہچاننا، اللہ کے رسول کو پہچاننا، آخرت کو پہچاننا، مرنے کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھنا۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلیں گے، اللہ پاک چین دے گا، سکون دے گا، اطمینان دے گا، راحت دے گا، محبتیں پیدا ہوں گی، ایک دوسرے کی قدردانی آئے گی جب ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے۔
ایک کلمے پہ جنت میں درخت لگے گا. بعض درخت ایسے 100 سال تک اس سے نیچے چلتے رہو اس کا سایہ ہی ختم نہیں ہوتا، ایسے لمبے چوڑے درخت. دروشی پڑھیں گے فرشتے اس کو لے جا کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے دل میں یاد کرو میں اپنے دل میں یاد کروں گا، تم مجمع میں میرا ذکر کرو میں فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا. ہم اللہ کا ذکر کریں گے. یہ کلمات 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں اس پڑھنے والے کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے اس امت کو چنا ہے اور بڑے بڑے اونچے اونچے اعمال دیے ہیں اللہ نے اس کو. میرے بھائیوں، اعمال ہیں، اعمال اگر ٹھیک ہو گئے اللہ کی طرف سے دنیا کے بھی حالات ٹھیک ہوں گے، آخرت کے بھی اچھے حالات بنیں گے. اور آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تھوڑی سی آدمی ہمت کر لے کہ مجھے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. اپنے ایمان پہ محنت کرنا، اپنے اعمال کو بنانا. دین ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی کوشش نہ کرے اور اللہ پاک اس کو چپکا دے کسی کے ساتھ، ایسا نہیں ہے. دین تو طلب کے ساتھ، شوق کے ساتھ. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ایک قدم اللہ کی طرف کو چلتا ہے اللہ کی رحمت 2 قدم اس کی طرف کو چلتی ہے. جو ایک بالش چلتا ہے اللہ پاک کی رحمت 1 ہاتھ اس کی طرف کو چلتی ہے. جو چل کے جاتا ہے اللہ کی طرف کو اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کو تھام لیتی ہے. لیکن چلے، پہل آدمی کرے، اللہ کی طرف کو چلے. دوڑو اللہ کی طرف کو، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف کو. جو تم چاہتے ہو اللہ سے ملے گا. عزت اللہ پاک دیں گے. معز ہیں اللہ پاک، معز ہیں، عزت دینے والے ہیں. بغیر عزت کے اسباب کے اللہ عزت دے دیتے ہیں. عزت کے نقشوں میں سے بھی عزت نکال کے لے آتے ہیں اور ذلت کے نقشوں میں سے عزت نکال کے لے آتے ہیں. ایسے معز ہیں، حفیظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کے اسباب کے ذریعے بھی حفاظت کرتے ہیں، ان کے بغیر بھی حفاظت کر دیتے ہیں. اور ہلاکت کے اسباب جمع ہو جائے اس میں سے بھی حفاظت نکال کے لے آتے ہیں. اپنی ذات سے حفیظ ہیں، اپنی ذات سے حفیظ ہیں. مکڑی کا جالا، کبوتری کا انڈا، اسی کے ذریعے حفاظت کر دی. 100 تلواروں کے بیچ میں سے نکال کے لے گئے. سمندر میں لے جا کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو 12 قبیلوں کو 12 راستے بنا دیے، سمندر میں سے راستے دے دیے. اللہ پاک کی ذات حفیظ ہے، مومن ہے، امن دینے والے ہیں، امن دینے والے ہیں. اللہ پاک میرے بھائیوں سارے حالات اللہ کے ارادے سے آتے ہیں. تو جہاں اچھے اعمال ہوں گے اللہ کی طرف سے حالات کا، اچھے حالات کا فیصلہ ہوگا. اب ہر آدمی اس پہ کوشش کرے، اس کی محنت کرنے والے. ہم ایک ایک مسلمان کو اس پہ سمجھائیں کہ دیکھو بھائی، مال سے کام نہیں بنیں گے، مال سے کام نہیں بنیں گے. ڈگریوں سے تمہارے مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کے طریقوں پہ نہیں چلیں گے، کوئی کام نہیں بنے گا. ڈگریاں لے لو، مال لے لو، حکومتیں لے لو، پہلوں نے بھی کیا سب کچھ، لیکن اللہ نے ان کو ناکام کیا، ذلیل و رسوا کیا اللہ نے ان کو. ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں. ایک ہی راستہ. جب ہم اس پہ چلیں گے اللہ پاک ہمیں اطمینان دے گا، سکون دے گا، چین دے گا، راحت دے گا، محبت دے گا. جس ماحول میں، جس معاشرے میں اللہ پاک کے احکامات کی فضا ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں کی فضا ہوتی ہے، اس ماحول میں محبتیں ہوتی ہیں، اس میں جوڑ ہوتا ہے، اس میں ایک دوسرے پہ لگانے کا رخ ہوتا ہے. اور پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم کیا ایک دوسرے کی زندگی بناؤ گے، ہم تمہاری زندگیاں بناتے ہیں.